يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. پیارے ناظرین اور معزز خواتین اسلام، آج کے اس درس میں آپ کا خیر مقدم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے درس کا عنوان ہے جمعہ کا دن اور قربانی کا ثواب. جمعہ کے دن کی فضیلت اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں. اسی میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ انسان کو جمعہ کے دن پہل اول وقت میں مسجد جانے کی وجہ سے قربانی کا ثواب اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے. اس کا ذکر ایک حدیث میں ہے جسے حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 366 پر کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان جمعہ کے دن غسل جنابت کی طرح غسل کر کے مسجد جائے اور اول وقت میں پہلی پہر میں جائے تو اس کو ایک اونٹ قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو آدمی دوسری گھڑی میں جائے تو اس کو ایک گائے قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو آدمی تیسری گھڑی میں جائے تو اس کو سینگ والا بھیڑ قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو آدمی چوتھی گھڑی میں جائے تو اس کو صرف مرغی قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور وہ آدمی جو پانچویں گھڑی میں مسجد جائے اور پہنچے تو اس کو انڈا قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے. آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جب امام منبر پر بیٹھتا اور خطبہ دینے لگتا ہے تو فرشتے خطبہ سننے لگتے ہیں اور رجسٹر لپیٹ دیا جاتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کے دن آدمی کو وقت نکال کر پہل جمعہ میں جانے کی، مسجد میں جانے کی کوشش کرنی چاہیے. اس سے آدمی کو گھر بیٹھے یعنی اپنے وطن میں رہتے ہوئے بلا کچھ ذبح کیے ہوئے قربانی کا ثواب اللہ تعالیٰ دینے کو تیار ہے. صرف ہمیں قربانی یہ دینی ہے کہ اس دن ہم اپنی دکانیں جلد بند کر دیں اور جلدی سے غسل کر کے اول وقت میں مسجد جا کر کے اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائیں. لیکن عجیب بات ہے ناظرین کرام کہ آج ہمارے تاجر پیشہ لوگوں کو دیکھیے، تاجروں کے طبقے پر نظر ڈالیے تو جمعہ کی اذان ہو جاتی ہے لیکن ابھی دکانیں چل رہی ہیں، کھلی ہوئی ہیں، کسٹمر ہیں، اس لیے ہمیں شٹر نہیں ڈاؤن کرنا. یہاں تک کہ جمعہ کا خطبہ آخری مرحلے میں ہوتا ہے، اس وقت تک ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں. بعض بھائی تو ایسے بھی ہیں کہ چلیے ابھی تو خطبہ ہو رہا ہے، نماز جب کھڑی ہوگی تب مسجد جائیں گے، اور آخر وقت میں جب نماز کھڑی ہو جاتی ہے اس وقت دوڑتے بھاگتے پہنچتے ہیں، جلدی سے وضو کرتے ہیں اور آ کر نماز میں شامل ہوتے ہیں. کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے ایک رکعت تو مل گئی. یہ ہمارے مسلمان بھائیوں کا حال ہے. محترم ناظرین،
ہمیں اپنی اس حالت پر نظر رکھنی چاہیے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے کہ جو آدمی جمعہ کو غسل جنابت کی طرح غسل کر کے اول وقت میں آئے مسجد، تو اس کو اونٹنی کا ثواب، پھر گائے کا ثواب، پھر بھیڑ کا ثواب، پھر مرغی کا ثواب، پھر انڈے کا ثواب۔ تو آخر ہمیں انڈا محبوب اور مرغی، یا ہمیں اونٹ اور گائے چاہیے؟ فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ ثواب حاصل کرنے کے لیے، قربانی کا یہ بڑا اجر پانے کے لیے اپنے آپ کو جمعہ کے دن فارغ کرنا ہوگا، اور ہمیں وقت نکال کر اول وقت مسجد جانا ہوگا، اچھی طرح غسل کرنا ہوگا۔ غسل جنابت یعنی پہلے وضو کرنا ہوگا، اور وضو کر کے پھر ہمیں غسل کرنا ہوگا۔ اسے غسل جنابت کہتے ہیں، یہ غسل جنابت کے آداب ہیں۔ اگر ہم ایسا کر کے مسجد جائیں گے، اللہ رب العالمین ہمیں قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہم جمعہ کی اس فضیلت پر نظر رکھیں اور اللہ رب العالمین سے اسے حاصل کرنے کی دعا کریں، توفیق طلب کریں۔ اللہ تعالی ہمیں جمعہ کے اجر و ثواب کو، جمعہ کے دن کی قربانیوں کو، ان کے اجر کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. فالحكمة تكسو دعوة